مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ طاعت اور نیکیوں کے بعد اپنی عبدیت کا اور فنائیت کا اور عبادت کا حق ادا نہیں ہوا ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے، عبادات دو قسم کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد عابد جو ہے معبود سے قریب ہو جاتا ہے۔ عابد جو عبادت کرے، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، اور معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایک عبادت تو وہ ہے کہ اس سے فارغ ہوئے، تو فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہو گیا، معبود سے ہم قریب ہو گئے۔ یہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس سے قرب بڑھتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور اس کی خاص رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک عبادت وہ ہے کہ ہے تو وہ عبادت، لیکن اس کے کرنے کے بعد عابد جو ہے معبود سے دور ہو جاتا ہے، اور اس دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جو عبادت اس طرح کی ہو کہ کرنے کے بعد کیفیت فنائیت کی، عبدیت کی، بندگی کی پیدا ہو گئی، یہ وہ عبادت ہے جو عابد کو معبود سے قریب کر دیتی ہے، اور پھر قرب کے مراتب طے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی رحمتیں برکتیں نکلتی رہتی۔ اور وہ عبادت کی جس کے کرنے کے بعد انانیت، بڑکپن اور دماغ میں کبر پیدا ہو گیا کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، یہ عبادت جو ہے وہ عابد کو معبود سے دور کر دیتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس سے دوری کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ توفیق عبادت بھی ختم، اور پھر اس کی جو عنایتیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی اس کے اندر۔ اب جو عبادت اس انداز کی ہو کہ معبود کا قرب پیدا ہو جائے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی بس انہی کی توفیق سے ہوتا ہے، انہی کا فضل شامل حال ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور اس کا قرب ہوتا چلا جا رہا اس کا۔ اور اگر عبادت کرنے کے بعد میں انہی سے دور ہو گئے جن کے لیے ہم نے عبادت کی، اور انہی سے تعلق ہمارا کمزور پڑ گیا، تو اب ظاہر سی بات اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے اپنے سامنے ہے کہ نہ تو عبادتوں کی توفیق ہوگی، نہ اپنے گھر میں وہ آنے دیں گے، اور نہ عبادت پر جو ان کی عنایتیں ہوتی اس سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے عبادت نیکی طاعت کے بعد میں بس یہ فکر ہو جائے کہ وہ روٹھے تو نہیں ہیں، بس یہ فکر ہو جائے۔ اللہ پاک یہ حصہ کچھ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ عبادت کرنے کے بعد یہ ہو جانا کہ صاحب اب ہو گیا کچھ، یہ معاملہ گڑبڑ میں آ جاتا ہے کر کے۔ انسان میں یہ چیز تھوڑی فکر کرے، تھوڑا اہتمام کرے اور تھوڑا سا توجہ دے تو بہت آسانی کے بہت ہی یہ نعمت مل سکتی ہے انسان کو۔ عبادت کرنے سے پہلے بھی عبدیت و بندگی رہے، عبادت کرنے کے بعد میں بھی عبدیت و بندگی رہے، جس کی ایک پہچان کہہ لیجئے یا کیا کہ کرنے کے بعد پھر
فخر کے طور پر کسی سے تذکرہ نہ ہو اس کا، اور پھر دوسروں کو گری ہوئی نظر سے نہ دیکھیں۔ اب جیسے 5 وقتہ ہماری مسجد میں حاضری ہو رہی ہے، اب اب تذکرہ آیا، تفاخر کے طور پر ہم نے تذکرہ کر دیا، یا جو بیچارے نہیں آ رہے ہیں ان کو ہم گری ہوئی نظروں سے، گھٹیا نظروں سے، ذلت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب معاملہ جو ہے خراب کر دینے والا ہے۔ بس تو عبادت کی 2 شکلیں میں نے عرض کی ہیں، جو عابد اور معبود سے دوری، اور عابد و معبود کا قرب یہ نعمت ہے اللہ کی، اور وہ تو ظاہر ہے نعمت تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک وہ ہے گڑبڑ چیز ہے انسان کے لیے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں فرمایا کہ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی اور گناہ کے بعد ندامت، احساس اندر سے ٹوٹ گیا، اور اللہ کے سامنے اپنے جرموں کا اقرار، اعتراف کر رہا ہے، رو رہا، گڑ گڑا رہا، یہ اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر گناہ اور غلطی ہونے کے بعد میں اعراض ہے، لاپرواہی ہے، احساس نہیں، ندامت نہیں، بلکہ اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے، فرمایا یہ خطرناک چیز ہے۔ اس وقت 2 باتیں سامنے ہیں، ایک سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور ایک ابلیس کا۔ گناہ کرنے کے بعد غلطی کا احساس نہ ہونا یہ ابلیسی بیماری ہے، اور غلطی ہو جانے کے بعد میں اس کا احساس و اعتراف ہو جانا یہ انبیاء کا مزاج ہے۔ یہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ایک معاملہ ہو گیا ان سے، لیکن اس معاملے کے ہونے کے بعد ان پر کیا کیفیت رہی اور ان پر کیا حالت رہی، کتنی ندامت، کتنی شرمندگی۔ بعض روایات میں ہے کہ کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے انہوں نے نہیں دیکھا مارے شرم کے کہ ایک معاملہ مجھ سے ہو گیا، اور کبھی کھلکھلا کر کے ہنسنے کا معاملہ نہیں آیا۔ یہ اتنا احساس اس کے اوپر، اور کس انداز پر اللہ تعالیٰ سے اپنی عرض و معروض کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو گھاٹا ہو جائے گا ہمارا سارا۔ اس میں یہ جو کلمات ہیں اللہ پاک نے القاء کیے، یعنی مضمون اللہ نے دیا کہ تو مجھ سے مانگو اس طریقے پر، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو غلطی ہونے کے بعد میں احساس نہ ہونا یہ خطرناک چیز ہے، یہ ابلیسی بیماری ہے۔ ابلیس نے کتنی زبردست غلطی کی، اور اس کے بعد اس کو احساس نہیں ہوا تو سارا کیا دھرا سب برابر ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے اس پر خاص توجہ رہے کہ کسی نیک کام کی، کسی طاعت کی اگر توفیق مل جائے تو اب اس کے بعد معبود کا قرب میسر آ جائے، ان کے اور قریب ہم ہو جائیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جب ہوگا جب اپنی عبدیت کا غلبہ ہوگا کہ بھائی جو میں نے کام کیا، جو عمل کیا، جو طاعت ہم نے کی ہے اس کا حق ادا نہیں کر پائے، ہمیں اس کے اندر کمی رہ گئی، اس کے اندر کوتاہی رہ گئی، اس کے لیے فوراً استغفار کر۔ کل ہی مضمون عرض کیا تھا، فوراً استغفار۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اب کوئی نہ عابد ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کی جو عبادت ہے وہ تو نمونہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا معمول یہ ہے کہ نماز کے بعد استغفار فرما رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جب آپ کی عبادت تو معیار ہے، نمونہ ہے، اللہ پاک کو وہی عبادت پسند ہے، تو ہم تو اس کی نقل اتار رہے ہیں، تو اس نقل میں بھی کتنا اتار لیتے تو ہم سب جانتے ہیں کتنا اتار رہے ہیں ان کو، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے ہم کتنا اتار پا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فوراً استغفر اللہ استغفار کریں، ان کی شایان شان تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا گیا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم کیسے ادا کر پائیں گے، ہم تو ایک گنہگار بندے ہیں، اور آپ کی ذات جو ہے اعلیٰ بالا پاک ہے تمام عیوب سے، ایک عیب دار آدمی اور بے عیب کی عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے، وہی ممکن ہی نہیں اس کے لیے۔ تو اس لیے عبادتوں کے بعد یہ کیفیت کا ہو جانا یہ قرب کا اور اس کی رحمتوں کا، برکتوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا کہ آج تو 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب جماعت کے ساتھ پڑھ لی،
اور جناب والا تکبیر اولا میں رہے، صف اولا میں رہے، اور بالکل دماغ پہنچ گیا آسمان کے اوپر، یہ عبادت جو ہے معبود سے دوری کا ذریعہ بن جائے گا کر کے۔ یہ گویا دماغ میں آ گیا کہ ہاں ہم نے کچھ کر لیا ہے، نہیں، اللہ پاک ہم سب کو ایسی عبادت کرنے والا بنائے کہ وہ عبادت قرب کا ذریعہ بنے، اور اس سے ہم کو بچا لے جو دوری کا اور بودھ کا ذریعہ بن جائے۔ دوری اور بودھ کا ذریعہ ایک دماغ میں خناس اور بڑائی، یہ ابلیس کے دماغ میں آ گیا کہ ہم تو بہت بڑھیا ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، سارا کیا ذرا سب برابر ہو گیا اس کے اندر۔ اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ، گڑ گڑا رہے، رو رہے، آہذاری کر رہے کہ یا اللہ بس اب معاف فرما دیجیے، بہت بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ میں یہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا اور اپنا قرب اس عبادت کے ذریعے سے نصیب فرمائے۔ چلا جاتا ہے، اور ایک بیج وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر باہر پڑا رہ جاتا ہے۔ جو بیج زمین کے اوپر باہر پڑا رہ جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی سبزہ آتا ہے، نہ کوئی پودا، نہ کوئی پھل، کچھ بھی نہیں، سب بیکار چلا گیا وہ۔ اور جو بیج ایسا ہوتا ہے جو اندر آ گیا زمین میں اور کاشتکار نے اس کو زمین کے اس پہ کر دیا ہے، وہ بیج جو ہے وہ اس کا نشو و نما اور کارآمد ہوتا ہے، وہ کہ وہ اسی سے سبزہ اگاتا ہے، پھر جناب والا کھیتی تیار ہوتی ہے، اسی میں جناب والا غلے بجات سب تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس عمل کے بعد قرب خداوندی کا جو ذریعہ بن گیا ہے وہ اس عمل کا نشو و نما ہوگا، اور وہ عمل جو ہوگا یہاں کے لیے بھی مفید ہوگا، وہاں کے لیے بھی مفید ہوگا۔ اور جس عمل میں ریا، دکھاوا، بڑائی، غرور پیدا ہو گیا، بودھ کا ذریعہ بن گیا، وہ اس بیج کی طریقے سے جو اوپر پڑا رہے گا کہ بالکل بیکار، کچھ اس میں نہیں ہونے والا ہے وہ یہ۔ اور جب عبادت کے اندر یہ شان پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید نے ایک موقع پر اس کی مثال بہت پیاری فرمائی ہے۔ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ فرمایا کہ جو عمل بالکل اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ان کی رضا کے لیے ہو، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، جڑیں مضبوط ہیں، اندر بالکل گہرائی میں ہے، اور وہ درخت اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تؤتی اکلها، ہر وقت اس کے اندر پھل آ رہا۔ جو عبادت اس انداز کی جائے گی، جو قرب خدا بندی کا ذریعہ ہوگا، اس کا نفع فائدہ یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا ہر وقت، یعنی وہ 12 ماسی گویا پھل دینے والا درخت ہے وہ تو یہ۔ اور مثل کلمۃ خبیثۃ، اور جس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ تو بس زمین کے اوپر ہے، اندر تو گیا نہیں، جب جڑ اندر نہیں تو اس کے اندر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو بیکار ہو جائے گا وہ۔ اس لیے بھائی ہم سب کی فکر یہ ہو، عبادت ہو، اور ایسی عبادت ہو جو قرب خدا بندی کا ذریعہ بن جائے۔ بودھ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔